قال اللہ، اس وقت مکہ والوں کو بتا دو کہ والحرمات قصاص. اس آیت کی شان نزول میں آپ کے ساتھ نہیں رکھوں گی، کیونکہ اس وقت میں نے اس آیت کو جس سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ ہے محرم کا مہینہ. ہم سب جانتے ہیں اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بھی کر دیا کہ مہینے شروع دن سے 12 ہیں. اب میں بالکل چھوٹے چھوٹے جملے بولوں گی، آپ میں سے جو ساتھی نوٹ کر سکیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ بعد میں پورے یقین کے ساتھ دوسرے ساتھیوں سے شیئر کر سکتے ہیں جو بھی یہاں موجود نہیں ہیں. لیکن لفظ محرم جو آپ اور میں اس وقت بول رہے ہیں، یہ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. اور لفظ محرم حرام، حرم یحرم سے ہے. قرآن پاک میں اس روٹ کے ساتھ 83 الفاظ آئے ہیں. یہاں سے آپ اس لفظ کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں. 71 آیتیں ہیں جس میں سے کچھ آیتوں میں 2 بار بھی ہے. اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو لفظ حرم، اس سے اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ لائیے تو میرا خیال ہے کہ ایک دا موسٹ پاپولر ورڈ خاص طور پہ آج کی مسلم کمیونٹی میں وہ کیا ہے؟ حرام. یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام. یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی یہ لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، الشہر الحرام، پھر الحرام اور پھر حرمات. تو حرمت کا مہینہ کیا ہے یا محرم کا مہینہ کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حرمتیں رکھ دی. تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. اور وہ کیا ہے کہ ابھی تقریباً کہہ لیجئے کہ 3 مہینے گزرے اور ہم نے رمضان کا مہینہ دیکھا. لفظ رمضان ذہن میں آئے تو ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کہ کیا آتا ہے تصور میں؟ روزہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ لے لیتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ شوال کے 6 روزے. اس کے بعد ہم نے ذیقات کا مہینہ گزارا. ذیقات کے ساتھ ہی حج کی ایک قسم کی تیاریاں ذہنی طور پہ شروع ہوئی ہوتی ہیں. پھر ذی الحج آ گیا، اس کے ساتھ کیا آیا؟ حج آیا. کہنا کیا چاہتی ہوں کہ ہر مہینے کے ساتھ جس کو ہم جانتے ہیں کوئی نہ کوئی عبادت مخصوص ہے. اسی طرح آگے جا کے آپ دیکھیں گے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سوچ جائے گی. تو پہلی بات آج کی اس نشست کی جو آپ نوٹ کر سکیں کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے حرمتوں کی بات کی ہے. اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر باقی مہینوں میں حقوق اللہ کی ادائیگی ہمارے سامنے دکھتی ہے نا، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، تو محرم میں ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کا موقع ملتا ہے. محرم کے لفظی معنی ہوتے ہیں ممنوع، پروہیبٹڈ جس کو انگلش میں آپ کہیں گے، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام. یعنی اتنے لفظ صرف ایک لفظ میں. اور یہ ان 4 مہینوں میں سے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ توبہ 36 میں کیا فرماتے ہیں؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا. ہاں لیکن اس میں منہا اربعۃ حرم، 4 اس میں سے حرمت والے ہیں. تو پہلی بات تو آپ میں سے کسی کے بچے نے اگر کبھی سوال کیا ہو اور آپ سوچے کہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں پوچھا تھا بڑوں سے، تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو کیا پتا چلا کہ ماما یہ 12 مہینے کیوں ہیں، 13 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں، اور یہ کس نے پہلی دفعہ شروع کیے؟ تو بعض دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں. تو آج آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے یہ 12 مہینے موجود ہیں. آپ ہر کیلنڈر دیکھیں، سولر شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر جس کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، پنجابی کیلنڈر بھی ایک ہوتا ہے نا جس میں وہ ماغ اور پتہ نہیں وساکھ اور کچھ اس طرح کے نام. ہر مہینہ ہوتے 12 ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور سارے مہینے جو بھی کوئی کسی انداز سے استعمال کرتا ہے وہ لفظ ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے شروع سے جب دنیا کا اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا تو اس میں مہینے 12 بنائے. شروع سے لے کر اس میں 4 مہینے حرمت کے مقرر کیے گئے. وہ کون سے ہیں؟ ذیقات، ذی الحج اور محرم. یہ مسلسل 3 مہینے ہیں. یعنی اگر ہم اس وقت محرم کے بالکل کونے پہ کھڑے ہیں تو اس کے پیچھے 2 مہینے حرمت والے گزرے ہیں اور اب اگلا مہینہ محرم بھی حرمت والا ہوگا. اور یہ 3 مسلسل کیوں ہے اس کی حکمت بھی ایسی نوٹ کر لیں، ویسے آپ سب کو بہت پتا ہوگا لیکن پھر بھی. اور وہ کیا ہے
کہ ان 3 مہینوں کے مستقل حرمت والا ہونے سے کیا مراد ہے. تو تھوڑی سی بات کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تھی نا تو خانہ کعبہ بھی اسی وقت سے بنا ہوا ہے. اس دنیا میں قیام اور بقا کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ خانہ کعبہ کو رکھا ہے. ہر نبی نے اس کا حج کیا، ہر دور میں لوگ اس کو مقدس سمجھتے تھے. تو ذی قعدہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حج کے لیے لوگ گھر سے نکل آتے تھے، پھر ذی الحج کے مہینے میں حج کرتے اور واپس جانے تک محرم کا مہینہ ہو جاتا تھا. عربوں نے جب اللہ کے دین کو چھوڑا تو اتنی ابتری پھیلی، اتنی افراتفری ہوئی کہ چاروں طرف لوٹ مار تھی. حال یہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی قافلہ نکلتا تجارت کے لیے پتہ ہی نہیں تھا واپس آئیں گے کہ نہیں. یا آج کی زبان میں ایسے کہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ جو چیز میں نے آرڈر کی ہے وہ میرے تک خیریت سے پہنچنی ہے. لہٰذا بالکل ڈیڈ اکانومی ہو چکی تھی. یہ 4 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ جب آ جاتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس مہینے کا آنا ایسے تھا عربوں کے لیے جیسے اللہ کا حکم آ گیا. باپ کے قاتل کو بھی اگر کھڑا دیکھ لیتے تو اس کو کچھ نہ کہتے، کیونکہ ان 4 مہینوں کی حرمت تھی. یہ شروع سے اللہ نے رکھی ہے. اللہ کی شان ہے، جس چیز کو مرضی شروع کرے، جس چیز کو مرضی کچھ کہہ دے. دیکھیے اللہ نے پہاڑ، درخت، سورج، چاند سب بنائے، ان مہینوں کو عزت دی. پہاڑوں میں بہت سارے پہاڑ ہیں لیکن جبل احد کو عزت دے دی، کوہ طور کو دے دی، رائٹ. تو ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ حج کی وجہ سے. نوٹ کر لیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے کیوں معتبر ہیں؟ کیونکہ اس میں حج کے لیے لوگ احرام باندھتے تھے. پوری دنیا سے جو بھی اس وقت آبادی تھی لوگ حرم میں آتے تھے. رجب کے مہینے کی حرمت کیوں تھی؟ عموماً لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے. جیسے آج ہمارے کلچر میں ہے نا کہ لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، تو اس دور میں لوگ رجب میں کرتے تھے. ریئلی یہ 4 حرمت کے مہینے لوگوں کے کاروبار کی بھی وجہ بن گئے. میں نے جب پڑھائی فرسٹ ٹائم بک رحیق مختوم تو میں خود حیران رہ گئی. اس وقت میں کراچی میں تھی، اتنے فساد فتنے، آج چھٹی، آج ہڑتالیں، ادھر آگ لگ گئی، یہ ہو گیا. تب کا بولا ہوا مجھے اپنا جملہ ابھی بھی یاد آتا ہے کہ مکہ والوں کا حال کیا ہو گیا تھا عربوں کا اس دور میں. صرف ان 4 مہینوں میں دکانیں کھلتی، کاروبار کرتے، اور باقی 8 مہینے دبک کے گھر میں بیٹھ جاتے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ فائدے سے زیادہ نقصان نہ ہو جائے. تو پتہ کیا چلا کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا رکھا، اور مکہ والوں کو بھی پتا ہوتا تھا. آگے جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہوئے قرآن تفسیر سے پڑھنے کا وہ جانتے ہیں. سورۃ توبہ میں نسی کی بات آتی ہے، انہیں آیتوں سے آگے ہے، وہ بھی اسی کے قریب کے اندر ہے کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. مثال ہے کہ جیسے جنوری ہے تو اس کو کہنے اس سال فیبروری پہلے آئے گا، جنوری بعد میں آئے گا. لیکن یہ جرت انہوں نے کبھی نہیں کی کہ حرمت والے کسی مہینے کی حرمت کو پامال کرے. کرفیو لگ جاتا تھا، کوئی کام غلط کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ نے منع کیا. میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کیا ہم نے یہ جو بھی ذی قعدہ کا پورا مہینہ گزرا ہے خیر سے، اور اس سے پیچھے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو ذو الحج کا مہینہ گزرا، 60 دن تو تھے نا. ہم میں سے کتنوں کو ہر دن کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی غیبت، کوئی کسی کی دل آزاری کی بات کرتے ہوئے یہ احساس ہوا ہو کہ نہیں ابھی نہیں کرنی، ابھی حرمت کا مہینہ ہے. کوئی لڑے تو کہنا ابھی نہیں، ہم لڑیں گے محرم کے بعد سفر میں، کیونکہ یہ 3 ماہ لڑائیاں نہیں ہوں گی. کیا آج ہمارا دین اور ہمارا ایمان واقعی ایسا ہو گیا؟ اور خاص طور پہ اگر بات کروں گی محرم کی تو ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ محرم کا مہینہ آتے ہی دل سہم جاتے ہیں. کہیں فسادات کی باتیں ہوں گی. پہلے تو اور طرح کے فساد ہوتے تھے نا، اب آپ یہاں باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا فون کر رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہے، اس کو کر رہے ہیں، وہ نہیں، کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے. کوئی فون کا رابطہ نہیں کسی کا. وہ بعد میں کہتے نہیں وہ آج 10 محرم تھی نا تو سارے سیل فونز پیچھے سے بند ہو گئے. یاد ہے آپ کو یہ بات؟ یہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فسادات کا ڈر ہے. جب قوموں میں سے ان کی روح چلی جاتی ہے نا تو یہی چیزیں آ جاتی ہیں. آج لفظ محرم آتے ہی ہمارے ذہن میں فسادات، کربلا اور شہادت حسین اور اسی طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں. حالانکہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ تو پہلے دن سے تھی حرمت کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرمت کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، یہ ہجرتوں کا مہینہ ہے، یہ حق کے راستے میں جان دینے کا مہینہ ہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے.
ہم نہیں کہتے ہیپی نیو ایئر کہنا منانا صحیح ہے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہنے کی، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ نیا سال شروع حرمت کے مہینے سے ہو رہا ہے اور پچھلا سال ختم حرمت کے مہینے پہ ہو رہا ہے۔ آپ کو کائنات کے اشارے نہیں سمجھ آ رہے؟ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اگر آج ہم مسلمان اگر حرمت کے مہینوں میں، غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو اب غیر ہوتے ہیں نا، اپنوں کے ساتھ کتنا لڑتے ہیں بھڑتے ہیں، ہماری دین کے نام پہ جھگڑے لڑائیاں، یہ کتنی اور کہاں سے ہے؟ کفار مکہ نے بدلنے کی جرت کر لی اس مہینے کو، لیکن اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان کے خاندانی جھگڑے چھوڑتے ہیں ان مہینوں میں؟ سیاسی جھگڑے ختم ہوئے؟ کیا آپ نے پچھلے 2 مہینے کے اخباروں میں یہ ہیڈ لائن پڑھی، کوئی سیاسی جماعت دوسری جماعت سے نہیں لڑے گی، کوئی مذہبی رہنما کسی دوسرے مذہبی رہنما کے خلاف بیان نہیں دے گا، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا؟ تو گویا کہ یہ بات اپروفڈ ہے کہ ان کے پاس اس مہینے کی حرمت زیادہ تھی، آج ہماری بغیر۔ ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز تہجد ہے۔ یعنی محرم کے مہینے میں ابتدائی دنوں کی بھی بات آتی ہے، لیکن 9 اور 10 کے روزے کی بات آتی ہے۔ وہ میں آپ کو اینڈ پہ چیک لسٹ کے طور پہ ایک پریزنٹیشن بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ، تو اس میں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ سمجھیے کہ محرم کا مہینہ کوئی خاص مہینہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رمضان کے بعد میں کس ماہ میں روزے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ محرم کے روزے رکھ، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کر لی اور ایک اور قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ اب یہ آپ کا اشارہ تھا کس طرف؟ کیا خاص طور پہ اس کی 10 تاریخ جس کو عاشورہ محرم کہتے ہیں نا، اس دن روزہ رکھنا بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی برکات اور خصوصی رحمت کو سمیٹنے کا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں، نمبر بھی لکھ لیں، خود جا کے پڑھ لیجئے گا، 2637 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا کہ یام جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ اشر سے 10 مزے کی بات ذرا سا دیکھیے گا، رمضان کی آخری 10 راتیں، ذی الحج کے شروع کے 10 دن، اور اب پھر محرم کے 10 دن۔ یعنی یہ ایک ایسی نسبت ہے کہ جس کے ساتھ مجھے آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کر کے وہاں آئے تو صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے کہا اب جو چاہے اس کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، جبکہ فرض روزے نہیں تھے، وہ بیچ کا دور چل رہا تھا نا، ٹرانزیکشن کا دور تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر اس روزے کو اللہ کے نبی نے آپشنل کہہ دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت نوٹ کریں گے، 2746 نمبر ہے، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ سیام یوم عاشورہ احتسب اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا، ہمارے ارد گرد تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کلچر میں دیکھیے کہ عموماً اس دن لوگ سویلیں لگاتے، شربت پلاتے، کھانے بانٹتے، حلیم پکتی، حالانکہ یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، اس کا اجر بہت سارا ہے۔ ایک اور روایت ابو قتادہ سے، وہ بھی 2747 ہے، فرمایا کہ عاشورے کے دن کے روزے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی حدیثوں کا آنا کیا بتاتا ہے کہ سم تھنگ از اسپیشل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا۔ آپ نے پوچھا بھئی تم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ دن بڑی عظمت والا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ سے تو تمہاری نسبت ہم زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم وہی سیم مشن پہ جو ان کا تھا، اور اسی لیے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ میں خود بھی رکھوں گا۔ آپ نے صحابہ کو کہا روزہ رکھنے کو اور خود بھی رکھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2658 نمبر کی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگلے سال میں یہود کی مماثلت سے بچتے ہوئے 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ تو کیا پتہ چلا، عبادت سراسر اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی
غیر مسلموں کی مشابہت کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ اسیمیلیٹ ہونا، ان کو کاپی کرنا، اس کو پسند نہ کیا تو باقی چیزوں میں کیا ہوگا؟ روایت میں تک حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کر رہی تھی اور سائڈ کی مانگ ہوتی تھی تو آپ نے کہا نہیں میری مانگ بیچ میں کر دو. کہا اللہ کے نبی آج ایسا کیوں؟ کہا پہلے تو ایسا کبھی نہیں آپ نے کیا. کہا اس لیے کہ میں نے مدینہ میں یہود کو دیکھا کہ وہ سائڈ کی مانگ نکالتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرا حال حلیہ ویسا لگے تو میں مڈل میں لا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بتانے اور کہنے سے نہیں ہوتی. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اور ذرا کسی سے تعلق ٹوٹے تو صحیح اس کی دی ہوئی چیزیں بھی دے دیتے ہیں واپس کہ ہم سے نہیں پہنی جاتی، ہمارا نہیں دل کرتا ان چیزوں کو پہننے کو. تو بہرحال مماثلت تو کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ دن ہے جس کی عزت یہود و نصارہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن اگلا محرم آپ کی زندگی میں نہیں آیا اور اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی. تو کیا پتا چلا؟ آج میرے آپ کے لیے 10 کا تو رکھنا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ عمل کرتے ہوئے 9 کا ساتھ رکھیے. کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکے تو پھر 11 کا رکھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہ 9 رکھنا ہے نہ 11 رکھنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اٹس اوکے. 10 کا ضرور رکھیے، لیکن جو جتنا رکھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا. تو غیر مسلم اقوام سے مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ بڑھا لیا. اچھا ہم ہوتے تو پتہ کیا کرتے؟ یہ فلاں مسلک کل ایسا کرتا ہے تم بالکل نہ کرو. دیکھیے اللہ کے نبی سے ذرا سیکھیے کہ دوسرے دینداروں کے ساتھ مل کے کیسے جینا ہے. آج ہمیں یہ سنت نہیں آتی، تبھی تم نے امت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے. نفرتیں پھیلاتے ہیں ان ممبروں سے جہاں سے محبتیں پھیلانے کی ضرورت ہے. ٹوٹی پھوٹی امت آج کس کام کی دکھتی ہے آپ کو؟ 10 کا روزہ اچھا تھا وہ رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے 9 کا رکھا نہیں رکھا، 11 کا نہیں رکھا، لیکن ہم نے 10 کا نہیں چھوڑا. ہم چڑ میں آ کر بعض دفعہ وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب عبادات جو کہ سراسر اللہ کے لیے مقرر ہے اس میں یہ نہیں ہے تو پھر عقائد میں اور عادات میں اور رسم و رواج میں اور معاملات میں ایسے کام کیسے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ابو داؤد میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مماثلت کی وہ انہی میں سے ہوگا. چلیے اتنی بات سے جو بات ہوئی میں خلاصہ کر دیتی ہوں کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ حرمت کا مہینہ ہے. میں اس پہ بات میں آؤں گی، میں آپ کو صرف ایک سم اپ دے رہی ہوں اس وقت. پہلی چیز ہمیں یہ پتا چل گئی کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے. دوسری بات ہمیں پتا چل گئی کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے 9-10 کا یا پھر 10 کا 11 کا یا پھر صرف 10 کا. چند واقعات دیکھتے ہیں. آج کہنے کی بات ہے کہ جو ہی محرم کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیوں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آ جاتی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 50 سال بعد ہوئی. ہاف سینچری، یعنی آپ کی میری کسی کی بھی شاید عمر ابھی تک 50 نہ ہو، اور وہ بھی آپ کی ڈیتھ کے. اگر آپ کی نبوت سے لگائیں تو اس میں اور آپ 40 ایئر جمع کر لیں، تقریباً 1 سینچری بعد کا ایک واقعہ. اس کے ساتھ ہم محرم کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ محرم کے ساتھ تو بہت سارے واقعات ہیں مثلا، اور میں آپ کو اتنی لمبی لسٹ دے سکتی ہوں، میرے پاس ہینڈ آؤٹ بھی موجود ہے، لیکن جو چیزیں اوتھینٹک ہیں وہ 2-3 آپ کے سامنے رکھتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے 2658 نمبر نوٹ کر لیں. فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو غلامی سے نجات ملی. پھر اسی طرح سے عام الفیل کا مشہور واقعہ ہم سورت پڑھتے ہیں نا سورہ فیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ابرہا کے لشکروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی محرم ہی میں آیا. یہ بھی صحیح روایت سے بات ملتی ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں سے چور ہوتے ہوئے 1 محرم 23 ہجری میں انتقال کر گئے. اور اسی طرح سے پھر 61 ہجرہ، اب نوٹ کریں ذرا، 61 ہجرہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 51 سال ہو چکے، کیونکہ ہجرت کے 10 سال بعد آپ کی ڈیتھ ہوئی. حضرت حسین اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. وہ ایک غلط فہمی تھی، وہ ایک سیاسی بات تھی. مجھے آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے دنیا کی کسی قوم کو آپ دیکھیں نا تو وہ تاریخ پڑھتی ہے عبرت کے لیے. تاریخ اس لیے نہیں ہوتی کہ گھڑے مردے اکھیڑے. جو مہینہ حرمت والا ہے، جس میں ماں باپ بھائی بہن شوہر ساس نند دیور جیٹ
اور دوست احباب ساتھی، ان کے ساتھ کہا کہ عزت سے رہو، ان کی عزتوں کی بات کرو، تو کیا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی واقعے کو بنیاد بنا کر دنیا کے سب سے بہترین لوگ، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ السابقون الاولون، پہلوں میں سے بھی پہلے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، اور ابو بکر کے بارے میں کہا کہ میں ہر ایک ان احسانات کا حق دے چکا لیکن ابو بکر کے نہیں دے چکا۔ ابو بکر کے فضائل پہ بات کریں تو 1 مہینے کا کورس ہو سکتا ہے صرف ابو بکر صدیق کی خدمات پہ۔ چاروں خلفاء پڑھاؤں آپ کو تو 4 مہینے چاہیے، ایک مہینے میں کم از کم ایک خلیفہ کی قربانیاں اور ان کی زندگی کا۔ تو کیا مجھے آپ کو حق پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں؟ دیکھیے، دادی نے ماں پہ آپ کی ظلم کیا تھا نا اگر اپنی جوانی کے دور میں، تو اب دادی کے دنیا سے جانے کے بعد اچھی مائیں اپنے بچوں کو کیا کہتی ہیں؟ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی، دادی تھی چلی گئی، بس ان کے لیے دعا کرو۔ کیا ہم اپنے خاندان کے قریبی بزرگوں کی برائیاں کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد؟ دوسری بات آپ دیکھیے، کیا وہ حق پہ تھے یا باطل پہ تھے؟ اللہ تعالیٰ میرے آپ سے اس کا فیصلہ کرائے گا۔ ہم کہاں کی کھیت کی مولیاں ہم اپنے دامن میں دیکھیں تو شرمندہ ہو جائیں۔ کیا ہم ایسے پیارے صحابہ کرام کی زندگیوں پہ بات کریں یا سنیں گے؟ نہیں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت ہی چلی گئی، اللہ کہتے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ جو کر چکے وہ کر چکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں گے، تو میرے صحابہ کے ایک مد، یعنی ایک مٹھی کہہ لیجئے، ایک مد صدقے کا اجر اور اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ صحابہ نے تو دین کو اس وقت سہارا دیا جب دین لڑکھڑا رہا تھا۔ صحابہ کرام تو وہ کندھا بنے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھ دیا، سہارا دیا کہ صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ کام کرتے؟ سورہ فتح کی آخری آیتیں پڑھ لیجئے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ شدۃ علی الکفار ورحماء بینہم۔ کتنا خراج تحسین اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ یہ تو وہ کھیتی تھی زمین پہ اگی۔ اور میں نے اپنی تفسیر کی کلاسوں میں یہ بات بہت دفعہ کہی کہ نبی سارے ہی حق پہ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی اپنے دور میں دین کو نافذ نہیں کر سکے۔ تبلیغ اور چیز ہوتی ہے، نفاذ اور ہے۔ آج بھی ہم نفاذ تک تو پہنچے ہی نہیں، ابھی تو تبلیغ بھی ہماری نہیں پوری ہوئی۔ بہرحال لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے ریسورسز کی باوجود کیوں اسلام کو نافذ کر کے ایک اسٹیبلشڈ ریاست مدینہ کی چھوڑ کے گئے کہ جس کے 2 سال بعد ابو بکر اور 10 سال تک عمر فاروق دنیا کے اس وقت کے 1/3 حصے پہ اسلام کا نقشہ دکھا سکے؟ اس کی وجہ اچھے ساتھی تھے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بات کرتے ہوئے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا نا، اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں اس بات کی گواہی دے سکتی ہوں، مختلف جگہ، پوری دنیا نہ بھی کہوں مبالغہ ہوگا، جہاں جہاں اردو زبان بولنے والے موجود ہیں وہاں وہاں الحمدللہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، دین کے کام ہوں، یہاں اسکول بنے، یہاں ادارے بنے۔ لیکن میں اپنے تجربے سے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مخلص ساتھیوں کی ساتھ کے ساتھ ممکن ہوتا ہے۔ آج بھی جس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ واللہ اللہ کا انعام بھی ہے اور ہمارے ان مخلص ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں خیر پہ رکھے۔ کچھ نہیں ابھی کیا، لیکن یہ پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی اس اسکول میں اس نور القرآن کے انڈر، یہاں نہیں پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ واللہ اللہ کی مدد کے بعد اچھے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا قول ہے قرآن میں، سورہ صف میں پڑھے، من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ تو کنہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، جنہوں کو اللہ نے اتنے ٹائٹل دے دیے۔ جہاں جاؤں لوگ روتے ہیں، کچھ کریں، کچھ بتائیں، کیسے کریں، کیا کریں؟ بس آپ جو کر رہے ہیں یہ کام ہی اچھا، یہی ٹھیک ہے۔ پہلے آپ قرآن پڑھیں، پہلے آپ کا تزکیہ ہو، آپ کی تربیت ہو۔ کون سا آسمان اور کون سی زمین ہے جہاں لوگ قرآن کے لیے اتنی خدمت کریں جتنی اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں؟ یہ صرف قرآن۔ آج ہم دیندار لوگ صرف سارے جھگڑے اور اختلافات اور سائیڈ ایشوز چھوڑ کے نا امت کو قرآن پڑھنے پہ لگے ہوتے نا، پھر ہمیں چندے نہیں مانگنے پڑتے، پھر ہمیں ڈونیشنز کی کال نہیں کرنی پڑتی، پھر والنٹیئرز کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، بلکہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون۔ یہ سچے دین کی ایک نشانی ہوتی ہے۔
اور میں کہتی ہوں کہ سر سجدے سے نہ اٹھے نا تو حق نہ ادا ہو. یہ حالات ہیں. دن کو بھی دعائیں لیتے ہیں، رات کو بھی دعائیں دیتے ہیں. ابھی بھی میں یہ جو آپ کو میں نے بہت ساری چیزیں جمع کی، رات کو ہمارے گروپ پہ واٹس ایپ پہ، تو اس پہ ساتھی تھے، تو میرے دل میں آیا کہ ہم ساتھیوں کو کچھ دکھا بھی دیں. تو صرف میری زبان سے نکلنے کی دیر تھی واللہ. ایسے ہی مجھے بعد میں شرم بھی آئی کہ میں نہ ہی کہتی. میں نے اس گروپ میں کہا کہ کل پروگرام ہے، آپ سب کو پتا ہے، کوئی ایسی چیز اسکرین پہ دکھانے کے قابل ہو جائے. بس پھر میرے لفظ نہیں تھے، پھر آگے سے میں آپ بتائیں کرنا کیا، یہ ادھر سے اس کو پکڑ اس کو پکڑ. جو آپ میں سے کوئی اس گروپ میں وہ گواہ ہوں گے. اور میں نے صبح فجر کے بعد جب چیک کیا تو اس وقت نہیں آیا، تو اس کے تھوڑی دیر بعد یہ میسج آیا. میں نے اس کو نہیں کھولا، ابھی دکھائیں گے آپ کو، اس لیے ابھی نہیں کھول رہے کہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے. بعد میں آپ کو پریزنٹیشن دکھائیں گے خراج تحسین کے طور پہ. اس رات میں کتنی سسٹرز نے، کسی نے بیک گراؤنڈ بنایا، کسی نے اردو لکھی، وہ ساری علم حدیثیں باتیں جمع کر دی جو میں نے ان کو کہا کہ میرا ارادہ ہے کل شیئر کرنے کا. کیوں؟ ہمارا حصہ ڈل جائے. میں اتنا روئی صبح. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ڈر لگتا ہے تجھ سے کچھ مانگتے بھی ہوئے. لوگ اللہ کے قرآن کو اگر آپ اور میں سمجھ جائیں، میں کہتی ہوں زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے. آپ لوگوں کو فقہ میں الجھا دیں، آپ لوگوں کو گرامر میں الجھا دیں، آپ 10 چیزیں کر لیں، لیکن اگر ان کا تزکیہ نہیں ہوا تو بات نہیں بنتی. علم تھوڑا تو نہیں ہے آج، عمل کی طرح. ہمیں محرم کے مہینے کی حرمت کا نہیں پتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہو ذیقات میں تو 10 دفعہ تو میاں سے لڑائی ہوئی ہوگی. میں نے تو ایک دفعہ بھی فلاں مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اچھا یہ جملہ نہ ہی بولوں کیونکہ محرم ہے. آج علم کی اتنی کمی ہے. علم ہے بھی نا تو ایک جملہ نوٹ کر لیں، علم اور عمل کے بیچ میں تقوی ہوتا ہے. تقوی نہیں ملے گا نا تو علم بوجھ ہے. سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے علم کا بوجھ اٹھائے گا جیسے گدھے کے پر کتابیں لا دی گئی. یہ اللہ نے پچھلی قوموں کے دینداروں پہ بات کی تھی. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر مجھے اپنی ایک اور ساتھی یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں یہ بات چھڑ گئی تو میرے دل میں آ گیا. میں ان ساتھیوں کو دیکھتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں. ہماری ایک سسٹر ہیں، وہ اپنی کسی بہت ضروری کام سے اور اتنی اجازتیں لے کر پاکستان گئی. وہاں گئی تو نیٹ نہیں چل رہا. مجھے ان کا فون آیا اور رو رہی ہیں بھی کیا ہوا آپ کو؟ استاد صاحب میرے سے ناراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ کو یاد کر رہی ہوں، آئی مس یو، آپ کدھر ہیں؟ نہیں میں اتنی کوششیں کرا کے یہاں سے لے کے گئی سارا کچھ، لیکن میرا پیل ٹاک نہیں چل رہا. لائیو کلاس میں ساتھ نہیں لے رہی. تو میں اپنے میاں کو کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی استاد کا دل توڑا ہے. حالانکہ مجھے انہوں نے اجازت دی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں. اس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ میرا پیل ٹاک نہیں چل رہا اور میں کلاس سے محروم ہوں. اب بتائیے یہ لفظ کوئی کسی کو آئی لو یو کہہ کر یا کسی لو سٹوری میں سنا سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ آئیں گی میں آپ کو سارے لیکچرز دوں گی، آپ بس واپس آ جائیں، میں آپ سے اداس ہوں. یہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ یہ تزکیے سے آتی ہیں، یہ تربیت سے آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تزکیہ ان کا ہو گیا، تطہیر ان کی ہو گئی. سوچیں ان کی پاک زندگیوں کا مقصد، اصل تو زندگی انہوں نے گزاری. آپ اور میں جس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ صحابہ کو گالیاں دینے کا مہینہ نہیں ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے تو خاموش تو رہیں. نہ سننا ہے، نہ کہنا ہے، نہ بولنا ہے. جو کہتے ہیں وہ غلط فہمیوں سے کہتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ ڈال دیں.